ایک محدث صاحب، ان کے ساتھ میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا۔ کبھی محدث صاحب کے کپڑے سنبھالنا، اور اگر جوتے رکھے ہوں، چپل رکھی ہوں تو ان کو بھی سنبھالنا۔ عادت یہ تھی اگر سیدھے رکھے ہیں تب بھی ادھر آدھر کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ اسے کام چاہیے، بہت پیار کرتا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد محدث صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بہت زیادہ حدیثیں جاننے والا، بہت زیادہ حدیثیں جاننے والا محدث، جس کے تقوی، جو تقوی کا امام تھا، جو متقی پرہیزگار تھا، اللہ اللہ ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر یہ چاہنے والا روزانہ قبر پہ جا کر کے کہتا تھا، محدث صاحب اب تو ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، کم از کم خواب ہی میں آ جائے، خواب ہی میں دیدار کرا دے۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن ایسا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اس کی فریاد سن لی گئی۔ اب جب وہ سویا تو اس نے دیکھا محدث صاحب اپنی قبر میں لیٹے ہیں، اور قبر کو پھولوں کی کیاری بنا دیا گیا ہے، چاروں طرف پھول ہیں، جنت کی کیاری بنا دیا، چاروں طرف پھول رکھے ہیں۔ یہ کہنے لگا حضور میں نے تو دیکھا تھا مٹی ہے، مگر آپ کی قبر کو جنت کی کیاری کیوں بنا دیا گیا؟ آپ کی قبر میں پھول کیوں ہیں؟ اتنی خوشبو ہے، آپ نے کون سا ایسا عمل کیا؟ آپ سوچ رہے ہوگے انہوں نے بتایا ہوگا کہ میں نمازیں بہت پڑھتا تھا، میں تہجد گزار تھا، میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، میں اتنی تسبیح پڑھتا تھا، مگر انہوں نے کیا جواب دیا؟ سنو، اللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، مگر مجھے جو پتا ہے وہ ایک بات یہ ہے، بہت زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، پوری رات کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتا تھا یہ نہیں بتایا، رات و رات نفل پڑھتا تھا یہ نہیں بتایا۔ کہا سنو بیٹا، ہوا یوں، ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد اب میں نے سوچا چلو میں کچھ حدیثیں لکھ لوں، میں نے قلم اٹھایا، میں نے دوات اٹھائی، اللہ اللہ قلم اور دوات، پہلے کا قلم لکڑی کا ہوتا تھا اور دوات وہ روشنائی والی، اس سے حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے۔ وہ کہنے لگے میں نے جیسے ہی اپنے پاس رکھا اور رکھنے کے بعد میں نے قلم کو اس دوات کے اندر ڈالا، اور جیسے ہی دوات میں لگا کر کے جب باہر نکالا تو قلم پہ روشنائی لگ جاتی ہے، اور جب قلم پہ روشنائی لگی، اللہ اللہ میں نے قلم باہر کیا تو ایک مکھی آ گئی، وہ قلم کی روشنائی کو پینے لگی، وہ مکھی قلم پہ بیٹھ گئی۔ وہ محدث صاحب بولے اگر میں چاہتا تو میں اسے چٹکی سے اڑا دیتا، اگر میں چاہتا تو میں اسے ہلا کر کے گرا دیتا، اگر میں چاہتا تو اسے پھونک مار کے اڑا دیتا، مگر میرے دل میں خیال آیا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے، میں اس کے پیٹ پہ لات نہیں ماروں گا، میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا۔ او اللہ کے بندے ذرا سوچ لے، میں خود انسان نہیں بنا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، یہ خود مکھی نہیں بنی، اللہ نے اس کو مکھی بنایا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ کہنے لگے محدث صاحب نے سوچا اگر میں اس کو چاہتا اڑا دیتا، مگر میرے دل میں خیال آیا، ایک رحم پیدا ہو گیا، اس مکھی کو پیٹ بھر لینے دو، یہ روشنائی پی رہی ہے، میں اس کو اڑا نہیں سکتا۔ انہوں نے
اپنی سانسوں کو روک لیا، قلم کو روک لیا تاکہ مکھی اڑ نہ جائے، قلم کو روک لیا تاکہ مکھی ہٹ نہ جائے۔ جیسے ہی قلم کو روکا اور مکھی نے اپنا پیٹ بھر لیا، بھرنے کے بعد جب قلم سے مکھی اڑ گئی، انہوں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اللہ کو یاد اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے مکھی پر میں نے رحم کیا، اللہ نے میری قبر کو اس کے بدلے جنت کی کیاری بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آواز کا ایکو کم کرو۔ بہت خوب بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل آواز سنت۔ ایسی رہنی چاہیے جو سب کو صاف سمجھ میں آ جائے، تیز نہیں ہو عتیق بھائی، پاک باڑے کے رہنے والے پروگرام ہوتے ان کے میک پر۔ توجہ، اب ذرا غور کرو، وہ مکھی اس کو نہیں اڑایا، اس مکھی کو پیٹ پر لینے دیا۔ او انسان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ، تم مکھی کا کیا پیٹ بھراؤ گے؟ تمہاری ماں گھر میں بے حال ہے، تم مکھی کا کیا پیٹ بھراؤ گے؟ باپ کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو نہ ماں کو دیکھا جا رہا، نہ باپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کہیں ناموری کی بات آ جائے تو 5000 اسٹیج پہ آ کر کے اعلان کراتا ہے، مگر 500 روپے کی دوا ماں کو لا کے نہیں دیتا۔ باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا۔ کان کھول کے سن لو، جلسے میں آنے والوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیو سنو، حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جلسہ ہم نے کرایا ہے، نعتیں بھی ہم پڑھتے ہیں، تقریر بھی ہم کرتے ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بول کر کے جاؤں گا، اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر اللہ اور رسول اللہ راضی نہ ہو تو ہمارا سب کچھ بیکار ہے، ہمارے یہ جلسے بھی بیکار، ہماری نمازیں بھی بیکار، ہمارے روزے بھی بیکار۔ ہم اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ مگر گریبان میں جھانکو، چاہے وہ کمیٹی والے ہوں، چاہے وہ سننے والے ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، سنو نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اس دنیا پہ ٹٹولو تو 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ملیں گے، 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں مگر ان کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں مگر ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، حج کرتے ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا، جلسے کرتے ہیں ان کے جلسے قبول نہیں ہوتے، نعرے لگاتے ہیں ان کے نعرے قبول نہیں ہوتے، تقریریں کرتے ہیں ان کی تقریریں قبول نہیں ہوتی، نعتیں پڑھتے ہیں ان کی نعتیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سنو نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میری بات ہو تو پلٹ دو، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے، پلٹ نہیں سکتے، خود ہی پلٹ جاؤ گے۔ اگر جو نبی کی بات نہ مانے گا وہی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ اب سنو کون ایسا بندہ ہے جس کی نمازیں نہیں ہوتی؟ کون ایسا بندہ ہے؟ تم میں کم سے کم 30% ہوں گے، تم میں کم سے کم 20% ہوں گے، تم میں کم سے کم 10% ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں تو کھول کے جاتا ہوں، باقی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، مجھے پتہ نہیں ہے کون ایسا ہے۔ میں حدیث کا سہارا لے کر کے تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکوٰۃ بیکار، اس کا حج بیکار، اس کی تبلیغ بیکار، اس کا ذکر کرنا بیکار، اس کی دنیا بیکار، اس کی آخرت بیکار۔ اب صحابہ عرض کرنے لگے آقا آخر وہ ہے کون؟ آقا وہ کون گناہگار بندہ ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے۔ اس جلسے کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس سے یہ سبق لے کر کے جانا۔ نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے نمبر 1 العاق
قُلِ وَالِدَيْ وہ ہے جس کی ماں جس سے ناراض ہے، جس کا باپ جس سے ناراض ہے. اگر اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے، چاہے وہ مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غیر نمازی ہو، نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کے روزے بھی بیکار، اس کی زکوٰۃ بھی بیکار، اس کا حج بھی بیکار، اس کا سب کچھ بیکار. سب سے پہلا سبق یہ ہے، یہاں سے اٹھو تو اپنی ماں کو راضی کر لینا، اپنے باپ کو راضی کر لینا. ارے میں تو کیا، ارسلان میاں کیا، کتنے بڑے پیر کو بلا لو، چاہے وہ غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب نواز ہی کیوں نہ ہو. ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر غلط بولوں یہ علماء مجھے پکڑ لیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ مہر لگے گی. چاہے غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے غریب نواز ہی کیوں نہ ہو، چاہے صابر پاک ہی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت نظام الدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے بابا فرید الدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے مخدوم سمنی کیوں نہ ہو، چاہے سیدنا حافظ جمال اللہ کیوں نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ کے مقبول بندے ہیں. لیکن کان کھول کے سن لو، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اور یہ جتنے مل کر کے صبح سے شام تک سارے علماء مل کر کے صبح سے شام تک اگر دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. بے شک حق ہے، حق ہے. ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں. توجہ ہے نا میری طرف؟ عتیق بھائی دھیان رکھیو، طرز میں نہیں بولنے ہو، تیز بولنے ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ الصمد اصلی چیز کو چھوڑا. اس میں کم سے کم 10% لوگ ایسے ہوں گے میرے پاس آیا مسکرا کر کے مصافحہ کیا، سید صاحب کا وہاں ٹھیک ہے ٹھیک. کبھی اپنے باپ کو مسکرا کر کے دیکھا، کبھی ماں کو دیکھا، کبھی اپنے آپ کو دیکھا. اللہ اللہ نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، نہ ان کا نفل قبول ہے نہ ان کا فرض قبول ہے. بے شک. اور سنو دعا کی مقبولیت کے بارے میں، تم چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں، میری دعا صابر پاک کی طرح نہیں، ان کی دعا غریب نواز کی طرح نہیں، ان کی دعا غوث پاک کی طرح نہیں. لیکن ہم ہر جگہ جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں. حدیث کی روشنی میں یہ سن کر کے جاؤ، تمہارے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو، اللہ اللہ ماں کی خدمت کر لو، باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ اگر راضی ہو جائے، چاہے وہ کیسے ہی ماں باپ ہو، اگر راضی ہو جائے اور وہ ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دے تو خدا کی قسم دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. سبحان اللہ. باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی. اگر نبی کی طرح کسی کی دعا ہے تو وہ ماں باپ ہیں اللہ، لیکن ان کو چھوڑ دیا ہے ہم نے. 1 مہینہ ہو گئے، 8 دن ہو گئے، دیکھتا نہیں. صبح باپ کی سال میں ہے، ماں کی سال میں، شام کی سال میں ہے، اور ماں کی سال میں شام، اور باپ کی سال میں نہیں دیکھتا ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے ماں کی وجہ سے آج جو سر فہرست ہیں، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. حضرت بایزید بستامی 12 سال جنگل میں رہے،
لیکن جب ماں سے ملنے کے لیے آئے تو جنگل میں رہنے کے بعد ان کی مونچھ اور داڑھی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے. تمہیں اگر بوٹی نہ ملے 3 دن میں لڑنے لگو گے. نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے. جنگل میں 12 سال کے بعد کچھ نہیں کر رہے تھے, خالی عبادت کر رہے تھے, اللہ 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 کو راضی کر رہے تھے. 12 سال بہت ہوتے ہیں. جب ماں کی بارگاہ میں آئے, ماں نے کہا بیٹا کتنا مقام حاصل کیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ماں مجھے پتا نہیں ہے, ابھی تو کچھ اشارہ نہیں ملا ہے. ارے اسی ماں نے حضرت بایزید بستامی کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ اوپر کر کے کہا مولا اس ماں کا بیٹا 12 سال مجھ سے جدا رہا, جنگل میں رہا, مولا میرے بیٹے کے مقام کو بلند فرما دے. حضرت بایزید بستامی قسم کھا کے کہتے ہیں 12 سال میں نے جنگل میں عبادت کی, مجھے وہ نہیں ملا جو ماں کی دعاؤں سے 2 منٹ میں عطا ہوا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑے بڑے بزرگ ہم اور شما کیا ہیں؟ حضرت اویس قرنی کا بھی معاملہ یہی ہے. 20 سال نبی کا زمانہ پایا, 20 سال اتنا بڑا عاشق, مگر نبی کا دیدار کرنے نہیں. اس لیے ان کی ماں اندھی گھر پہ اکیلی تھی, باپ نہیں. ماں کی خدمت کیا کرتے تھے, ماں کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. حضرت اویس قرنی اگر طہارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ماں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں, اگر ادھر لے کے جا رہے ہیں تو ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. ایک دن جب عشق ابال لیتا ہے, دیوار سے ٹیک لگا کے رونے لگتے ہیں, اللہ اللہ سسکیاں پڑ جاتی ہیں. اویس قرنی کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے, ماں کی کانوں کی حس بڑھ جاتی ہے, پہچان لیا کہ میرا بیٹا پریشان ہے, میرا بیٹا رو رہا ہے, میرا بیٹا کسی حال میں ہے. ماں اندھی ہے, دکھ نہیں رہا ہے, مگر آواز دیتی ہے بیٹا اویس کیا تم پریشان ہو؟ بولو. جب بولے تو لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلتی ہے. حضرت اویس قرنی سے کہا میرے لال ذرا میرے پاس آ جا, میرے دل کے ٹکڑے میرے پاس آ جا, میرے جگر میرے پاس آ جا. حضرت اویس قرنی جب پاس آتے ہیں, ارے اندھی ماں ہے, سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میرے لال ابھی تیری ماں زندہ ہے, تیری بلائیں لینے کو ماں زندہ ہے. بول کیا بات ہے؟ کہا ماں نبی کی یاد تڑپانے لگی, ماں نبی کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لوں. ارے ماں وہ ہوتی ہے جس نے اپنا لقمہ کھلا دیا تھا. ماں کہنے لگی, ماں بولی جا میرے لال چلا جا, جا میرے بیٹے چلا جا, جا میرے شہزادے چلا جا, آقا کا دیدار کر لے. کہا ماں میں ایسے نہیں جا سکتا, ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ پیدل کا راستہ, وہ بھی وہ زمانہ آج کا ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا. ماں ایک دن میں تمہاری حالت خراب ہو جائے گی, تمہیں کون طہارت کے لیے لے کے جائے گا, تمہیں کون روٹی کھلائے گا, تمہیں کون پانی پلائے گا؟ حضرت اویس قرنی کی ماں نے دیکھا کہ میرا لال بہت زیادہ پریشان ہے. اللہ اللہ. حضرت اویس قرنی کی ماں بولی بیٹا ماں کی اطاعت بھی تو کرنا ہے, جب ماں حکم دیتی ہے جا چلا جا, اب تو تجھے جانا پڑے گا. اللہ اللہ. ماں کے حکم پر کھڑے ہو گئے. ایک طرف خوشیوں کا سمندر ہے, دوسری طرف غم کا پہاڑ ہے. خوشیوں کا سمندر اس لیے ہے کہ آقا کا دیدار ہوگا, غم کا پہاڑ اس لیے ہے کہ میری ماں کا کیا حال ہوگا, میری ماں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی. کہا بیٹا جا چلا جا. اویس قرنی نے سر پہ ہاتھ رکھوایا, کہا ماں میں جا رہا ہوں, کہا ماں میں چل رہا ہوں. ماں دروازے پہ اندھی ماں ہے, دیوار پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے لال جا رہا ہے. کہا ماں جا رہا ہوں. کہا بیٹے میری بات سن لے, اگر جا رہا تو راستے میں کچھ کھا پی لینا, بھوکا مت رہنا. ارے یہ ماں کا کردار ہے, بھوکا مت رہنا. کہا ماں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, لیکن ماں نے ایک جملہ دیا, وہ جملہ سننے کا ہے. حضرت اویس قرنی سے کہا بیٹا سن, تو جا تو رہا
رہا ہے، مگر جا نبی کی چوکھٹ پہ چلا جا، نبی کی چوکھٹ کا بوسہ دے دینا، اگر نبی گھر میں ہو تو اندھی ماں کا سلام کہہ دینا، مگر سن بیٹے اگر نبی گھر میں نہ ہو تو تو انتظار مت کرنا، چوکھٹ پہ رکنا مت، وہاں پر ٹھہرنا مت، اس لیے تیری اندھی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، ہر پل انتظار کر رہی ہے۔ اویس قرنی چل دیتے ہیں، مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں دروازے پر پہنچے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز نہیں آئی، دوبارہ پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر آواز نہیں آتی ہے، پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ پوری دنیا کے مسلمانوں مومنوں کی ماں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کون ہے دروازے پر؟ کہا اویس ہے، اویس، کہا وہی دیوانہ جس کا چرچا میرے آقا کرتے ہیں، جس کا چرچا محمد الرسول اللہ کرتے ہیں، کہا وہی دیوانہ ہے۔ کہا اویس ٹھہرو، نبی گھر میں نہیں ہے، انتظار کرو، ابھی آتے ہوں گے، ملاقات کر لینا۔ لیکن جب انتظار کا لفظ آیا، ادھر ماں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، جو ماں نے کہہ دیا تھا دیدار مت کرنا۔ حضرت اویس قرنی دروازے پر رکے نہیں، حضرت اویس قرنی نے قدم واپس کر لیے، نبی کا انتظار نہیں کیا، اس لیے ماں گھر پہ انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت اویس قرنی روتے ہوئے واپس ہو گئے، میں صحابی نہیں ہو پایا، میں نبی کا دیدار نہیں کر پایا۔ ارے ماں کا کہنا ماننے پر ذرا مقام دیکھنا، اللہ الصمد۔ حضرت اویس قرنی واپس آ جاتے ہیں، اتنا روئے ماں کے قدموں پر، ماں چھپا رہی ہے، ماں تھپکی دے رہی ہے، ماں سر سہلا رہی ہے۔ کہا میرے لال کیا بات ہے؟ بول نبی نے ڈانٹ دیا؟ میرے شہزادے کیا بات ہے؟ کیا نبی نے تجھ کو ڈانٹ دیا یا گھر سے نکال دیا؟ بول کیا بات ہے؟ کہا ماں آقا کا دیدار نہیں کر پایا، آقا کے دیدار سے مشرف نہیں ہو پایا۔ کہا کیوں؟ تو نے نبی کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ کہا ماں نبی گھر میں نہیں تھے، انتظار کرنا پڑتا۔ کہا بیٹا ٹھہر جاتا، ایک دن رک جاتا۔ کہا ماں آپ ہی نے تو کہا تھا انتظار مت کرنا۔ ارے اس ماں کا دل پگھل جاتا ہے، اس ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سینے سے لگا لیتی ہے، اور یہ اندھی ماں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کے مقام کو بلند کر دے، میرا بیٹا میرا کتنا کہنا مانتا ہے، میرے بیٹے کے مقام کو بلند کر دے۔ خدا کی قسم ماں جلال میں آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اویس لے آج تو میرا تلوا چوم لے، انشاءاللہ بڑے بڑے صحابی، تو صحابی تو نہیں ہو پایا مگر بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرانے ضرور آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے پیارے، یہ ماں کی دعا۔ ارے آج لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرتا، مگر کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی گارنٹی نہیں اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، مگر بغیر پیسے کے دیکھو، بغیر دولت کے دیکھو، شام کو ماں کا دیدار کرو، شام کو ماں سو جائے، صبح کو اٹھو، ماں باپ کا دیدار کرو، مسکرا دو، ماں باپ کا دیدار کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، کوئی مولانا نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں اگر جو بھی صبح کو ایمان کی حالت میں اپنے ماں باپ کا دیدار کرتا ہے، مسکرا دیتا ہے، اسے ایک حج مقبول کا ثواب، سبحان اللہ، ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ آج سے تم لوگ توبہ کر لینا، آج سے جو یہ خرافات ہیں وہ توبہ کر لینا۔ صرف اسی ایک بات کو اٹھاؤں گا، ورنہ تو بہت ساری باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ذہن سے نکلتی جاتی ہیں۔ نوجوانوں ابھی وقت گیا نہیں ہے، اب تک اگر تم بے راہ روی میں تھے، اب تک تم ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، ماں سے ناراض، ماں کو ناراض کر دیا تھا، باپ کو ناراض کر دیا تھا، جاؤ صبح ہی سے ماں باپ کے قدموں پہ گر جاؤ، ماں باپ کا کہنا مان لو۔ خدا کی قسم ماں باپ
اسباب وہ دولت ہے جو تم سے راضی ہو جائیں گے تمہیں معاف کر دیں گے، اور اگر معافی مل گئی تو رسول اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ الصمد، اگر توبہ کرو گے اس مجمع میں دل ہی دل میں توبہ کر لینا، میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ دل سے کرے جو بھی کرے دل سے توبہ کر لینا، آج کے بعد ماں باپ کو نہیں ستائیں گے۔ ارے اللہ تو وہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ توبہ کی جب بات آ گئی ہے تو سن لو، میں نے یہ واقعہ کئی تقریروں میں بیان کیا ہے مگر یہاں پر موقع محل کے اعتبار سے صحیح لگتا ہے، ذرا سنو۔ ایک نوجوان بستی میں رہتا تھا، اللہ اللہ اس نوجوان کے حالات کیا تھے؟ وہ نوجوان ایسا تھا بستی میں رہتا تھا، اگر آگ ہاتھ میں لے لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلا کرتے تھے، اگر آگ دامن میں لے لے تو اس کے دامن نہیں جلا کرتا تھا، اگر آگ پہ چلا کرتا تھا تو اس نوجوان کے پاؤں نہیں جلتے تھے، آدھا گاؤں اس کے پیچھے رہتا تھا۔ ہماری دکان میں چلو، ہمارے مکان میں چلو، وہاں پر برکتیں ہوں گی، قدم رکھ دو، بزرگوں سے برکتیں ہوتی ہیں، سارے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ بڑا نمازی تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، مگر ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا اور اس کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، بھائی ذرا بتا تو تیرا معاملہ کیسے بدلا ہے، تیرا معاملہ کیسے بدلا ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں چلتے، تیرے پاؤں نہیں چلتے، تیرا دامن نہیں چلتا، ارے تو کیا تھا، کیا ہو گیا؟ وہ نوجوان اپنی کہانی سناتا ہے، میں تمہیں سنا کر کے جا رہا ہوں اور تم توبہ کر لینا۔ وہ نوجوان کہتا، بھائی سن، تجھے تو معلوم ہے پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ میں ہی تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا لفنگا میں ہی تھا، ارے شراب اور جوئے کیا کیا ہم نے نہیں کیے، سٹے اور تاش کیا کیا ہم نے، جو بھی برائیاں تھی وہ کیا کیا ہم نے نہیں کیا، یہاں تک کہ 40-50 کا گروپ رہتا تھا، جو مرغے تلے جاتے تھے کھائے جاتے تھے، بیئر اور شراب پی جاتی تھی، غریبوں کا ہنسی مذاق ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، لڑکیوں کو بے عزت کیا جاتا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت نیلام کی تھی، ان کی عزت نیلام کی تھی، لوٹا تھا۔ اللہ اللہ، ایک دن کیا ہوا، میں صبح صبح جب نکلا تو میرے سر پہ شیطان سوار تھا، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں نے سامنے سے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن چادر اوڑے ہوئی ہے، اس کی چادر پہ پیمد لگا ہوا ہے، اس کی چادر سے جسم دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں نے دیکھ لیا بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے میں تو سب سے زیادہ غنڈا تھا، میں تو سب سے بڑا لفنگا تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا، 40-50 آدمی رہتے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا، جب اس لڑکی کو گھیرا تو وہ لڑکی کانپ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی مجھے جانا کرتی تھی، میرا نام مشہور ہو گیا تھا، وہ لڑکی جانا کرتی تھی یہ غنڈا ہے، لفنگا ہے، یہ وہی ہے جس کو چاہتا اس کی عزت نیلام کر دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، بھائی مجھے چھوڑ دے، بھائی میں غریب کی بیٹی ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ کہا یہ بتا تو کہاں سے آ رہی ہے، تو کہاں جا رہی ہے، کہاں رہتی ہے، اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں غریب کی بیوی ہوں، غریب کی بیٹی ہوں، میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، میرا مکان وہاں پر ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میری شادی ہو گئی ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، مگر میرے پاس چھوٹے چھوٹے 3 بچے آئے، میں ان 3 بچوں کی خاطر دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجھنے جاتی ہوں، ان کے برتن جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، مجھے جو کچھ ملتا اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں، بھائی مجھے چھوڑ دے۔ اس لیے وہ نوجوان بولا، میری نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، سن، تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، جتنے روپیے چاہیے لے لے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، مگر میرے ساتھ غلط حرکت پر آ جا۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، اس نے غلط جملہ بولا تھا، اس نے گندے فعل کے لیے کہا تھا۔ لڑکی نے جب اتنا سنا تو وہ لرز گئی، کہا تجھے پتا نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں 99 سانپ پیدا کر دیتا ہے، 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اسے زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ٹوٹوں، وہ کہ ٹوٹ پڑوں۔ وہ کہنے لگی، بھائی مجھے بخش دے، مجھے چھوڑ دے، بھائی مجھے
مجھے چھوڑ دے, مجھے روپیے دولت نہیں چاہیے. کہا تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں گے, بچوں کو تو پال نہیں سکتی, جتنی دولت چاہیے لے لے, مگر تو میرے کام کے لیے آ جا. وہ کہنے لگی سون, تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیری جوانی پہ لعنت, تیری دولت تجھے مبارک ہو, مگر آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو, آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو. یہ اس نے اپنے ماں باپ سے نصیحت پائی تھی. آج پوری دنیا میں یہ مشن بن گیا ہے. ہم بڑے بڑے شہروں میں بھی ہو گیا ہے, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی, جو مائک پہ کہنے کی باتیں نہیں ہے, مگر اگر نہیں کہوں تو کیسے پہنچا جائے گا. یہ مشن بنا دیا گیا ہے. مسلموں کی لڑکی غیر مسلموں لڑکوں کے ساتھ, اس کے ساتھ موبائل کے ذریعے ٹچ ہو رہی ہے. کتنے کوتوالی میں جا کر کے دیکھو, تھانے کچہری میں جا کر کے دیکھو, آج اتنا گندا ناچ ناچا جا رہا. برقع اوڑھنے والی غیر مسلم نہیں ہو سکتی, برقع اوڑھنے کے بعد وہاں پر غیر مسلم کے ساتھ پہنچتی ہے, پھر کپڑے اتارنے کے بعد ویڈیو بنائی جاتی ہے, کیسا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے. میں لڑکیوں کو نہیں کہوں گا, میں اس کی ماں کو کہوں گا, اس کے باپ کو کہوں گا. او ماں باپ سن لے, حدیث سن لے. آج بہت جنت کے ہم ٹھیکیدار بنتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ جنت ہماری ہے. ایک نعرہ لگا دیا ہم جنتی ہو گئے, ایک جلسہ کرا دیا ہم جنتی ہو گئے, ایک کھڑے ہو کر کسی کو 50 روپے دے دیا ہم جنتی ہو گئے. یہ سارے کام اچھے ہیں, مگر سن لے, نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ ثلاثہ, لا يدخل الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اس میں دیوس کا لفظ آیا ہے, دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ارے دیوس کون ہے وہ سنے, دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہے اور وہ بیٹیوں کی خبر نہیں لیتا ہے. دیوس وہ شوہر ہے جس کی بیوی آوارہ ہو گئی ہے اور وہ شوہر خبر نہیں لیتا ہے. دیوس وہ بھائی ہے جو بہن کی خبر نہیں لیتا ہے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک دن کے لیے صبح سے شام تک ہماری بیٹی غائب ہے, یہ ماں کو خبر کیوں نہیں ہے, باپ کو پتا کیوں نہیں ہے, 3 گھنٹے کے لیے بے خبر ہے, ہمارے گھر سے غائب ہے. تبھی تو غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے, وہ ویڈیو بنا رہی ہے, گندی چیزیں بنا رہی ہے, اور پھر وہاں کوتوالی میں جا کے دکھا رہی ہے دیکھو ہماری شادی ہونی چاہیے, اس سے ہمارا افیئر چل رہا ہے. کان کھول کے سن لو, نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, پھونک کے قدم رکھو. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس اگر نمازی ہو, بے نمازی ہو, جو بھی ہو, نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کی خبر لینا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تم سے کہنا چاہتا ہوں, کیا تمہیں اس مشن کا پتہ نہیں ہے؟ ارے ذرا میڈیا کی دنیا دیکھیے, یا ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھیے, آج کیسا زمانہ آ گیا. پہلے کی مسلمان کی وہ بچی تھی, اس نے یہ کہہ دیا تھا تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیری دولت تجھے مبارک, آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو. اس کے باپ نے اس کی گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی. اب سنو, وہ لڑکی چلی جاتی ہے, اپنا چہرہ تو چہرہ اس نے پلو تک نہیں دکھایا. وہ لڑکی گھر کو واپس آ جاتی ہے. جیسے ہی لڑکی آئی, اب وہاں پر آ جاتی ہے, بیچاری بچوں کی گزر بسر کر رہی ہے, لیکن معاملہ ایسا ہو گیا, قحط سالی پڑ گئی, سوکھا پڑ گیا. اب بڑے بڑے لوگ کیا, میڈیم لوگوں کے یہاں کا کھانا ختم ہو گیا. اس غریب لڑکی کے گھر 1 دن ہو گیا چولہا نہیں جلا, 2 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا. بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دیا جائے. ارے ماں کا کلیجہ چر جاتا ہے میرے لال, اگر کچھ ہو تو کھلا دوں, لیکن پھر بھی ماں تسلی دے رہی ہے میرے لال صبر کرو, سب کرو. 30 دن ہو جاتا ہے, اب بچے کملا
चिल्लाने लगते हैं। उस गरीब लड़की का न शौहर है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, न माँ है न बाप है, घर भी टूटा हुआ है। तीसरे दिन बच्चे उल्टी सीधी सांसें ले रहे हैं, कह रहे माँ क्या हमें लुकमा खाने नहीं मिलेगा, माँ क्या हमें कुछ खाने नहीं मिलेगा। माँ सीने से लगा के तसल्ली दे लेती है, लेकिन माँ उसने वही चादर ओढ़ी, दरवाजों पे जा रही है, कह रही है भाई मेरे बच्चों की जान बचा लो। सब औरतें कह रही है बहन अगर हमारे घर में खाने को होता तो दे देते। अरे ऐसा भी मंजर आया है, अल्लाह समझ, बच्चे इंतजार कर रहे थे माँ हमारी घर पे आएगी तो कुछ लेकर के आएगी, लेकिन माँ अपनी खाली झोली लेकर के आ जाती है। जब माँ वापस आती है अल्लाह अल्लाह तीनों बच्चे कुमला जाते हैं। छोटा बच्चा कहता है माँ क्या अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे तीनों बच्चे एक तरफ लेटे हैं, सिसकियां और हिचकियां ले रहे हैं। ये लड़की फिर इसने चादर ओढ़ी निकल गई, लेकिन उसी मालदार के घर पे लाइन लग रही थी। जो मालदार गुंडा था उससे पूछा क्या बात है। उस लड़की ने पूछा कैसी लाइन है। कहा जिसके पास सोना चांदी है वो सोना चांदी रख के अनाज ला रहे हैं, जिसके पास अगर कोई जमीन जायदाद है तो वो जमीन जायदाद गिरवी रखने के बाद वो अनाज ला रहे हैं। अब लड़की के पास सोना तो सोना, चांदी का छल्ला भी नहीं था, गरीब थी। उसके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, गरीब थी। मगर नबी के नवासों का वास्ता दे करके, नबी के बच्चों का वास्ता दे करके पुख्ता ईमान से चादर ओढ़ के लाइन में लग जाती है। उसके दिल ने कहा तेरे पास सोना चांदी नहीं क्या गिरवी रखेगी। उसके दिल ने कहा तेरे पास जमीन जायदाद नहीं है क्या गिरवी रखेगी। वो लड़की समझाने लगी करबला में 6 महीने के बच्चे अली असगर इमाम हुसैन पाक के शहजादे शहीद हुए, उनका वास्ता दूंगी। सैयदा सकीना की प्यास का वास्ता दूंगी, ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का वास्ता दूंगी। अरे नबी के बच्चे जो करबला में शहीद हुए थे मैं उनकी शहादत का वास्ता दूंगी, शायद उसे रहम आ जाए। इतने में उस लड़के की नजर पड़ जाती है, जो उसने देखा पहचान लिया। उसने अपने 2 दोस्तों को भेजा, कहा देखो वो लड़की खड़ी है, उसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। उस गरीब बच्ची अभी दिल ही दिल में बातें बना रही थी। अब जैसे ही उसको पकड़ के लाया गया, कहा क्या बात है। वही कहती है भाई मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वो मुझसे खाने को मांग रहे हैं, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अरे तुम क्या जानो माँ की कीमत क्या होती है, तुम क्या जानो बाप की कीमत क्या होती है। तुम तो अगर 2 नारे लगा दिए समझे हम ही सब अच्छे हैं, किसी मौलाना ने तारीफ कर दी समझ के हम ही अच्छे हैं। जरा प्यारे सुन ले, अरे माँ वो होती है जो औलाद की खातिर भीख मांग रही है, बाप वो होता है जो लाल खून काला कर देता है। दुकान छोड़ के बाप जाता है, हमने ऐसे भी देखे हैं। अगर किसी का बच्चा हॉस्पिटल तो मेरे पास फोन आए हैं, डेंटल से फोन आए हैं, सैयद साहब दुआ करना मेरा बेटा ठीक नहीं है, उसकी लकड़ी की दुकान बंद है, उसका कारोबार बंद है, इसी औलाद की खातिर वहां खाना नहीं खा रहा, चाय नहीं पी रहा है, ये औलाद की खातिर। तुम्हें क्या पता, तुम समझते हो ऐसे ही इतने ही बड़े हम पैदा हो गए हैं। वो लड़की कह रही है भाई तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे सैयदा फातिमा की चादर का वास्ता, मेरे बच्चों की जान बचा ले, हो सकता है वही बच्चे तेरे काम में आ जाए। अल्लाह अल्लाह ये कह करके लड़की की आंखों में आंसू है, मुझे बच्चों को नहीं देखा जाता है। अरे 3 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह वो लड़की ने जब कहा मगर उसके दिल पे रहम नहीं आया, बातों का असर नहीं हुआ। वो लड़का कहने लगा सुन मैं तेरे बच्चों की जान तो बचा लूंगा, मगर मैंने जिस काम के लिए कहा था वही करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा होगा। अल्लाह अल्लाह वही गंदी हरकत के लिए कहा होता। नौजवानों अपने आप को संभालो, अपने आप को होश में लाओ, अपने कदम को देखो, अपने गांव अपनी बस्ती अपने शहर की बच्चियों पर कंट्रोल
کرو. اب سنو, وہ لڑکے نے کہا میرا کہنا مان لے, میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا. ارے ایمان ہو تو ایسا ہو. وہ لڑکی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اگر میری گود میں تینوں بچے دم توڑ دیں گے تب بھی میں تیرے ساتھ غلط حرکت کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اللہ اتنا کہا تو پھر اسے بھی غصہ آ گیا. اس نے جو تھا اتنی زور سے دھکا دیا, جیسے ہی دھکا دیا وہ لڑکی گری, چوکھٹ میں سر لگ جاتا ہے, اور جب چوکھٹ میں سر لگا بیچاری گر جاتی ہے اور خون نکلنے لگتا ہے. نعرہ تکبیر.